بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور ان کا نام ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمار بن یاسر کا شمار ان صحابہ میں ہوتا ہے جو اولون سابقون میں تھے، جنہوں نے بہت ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا، اور زیادہ تر روایات میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جب آپ نے اسلام قبول کیا تو تقریباً 30 اناؤنسڈ مسلمان موجود تھے، اور آپ کا خاندان آل یاسر، جس کو حضور نے خطاب دیا آل یاسر، آپ نے فرمایا ان کے بارے میں، وہ سارا خاندان ہی حضور کی محبت سے عیز اور جانثار تھا۔ آپ کے والد حضرت یاسر بن عامر، آپ کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ، ان سب نے وہ قربانیاں دیں جو کہ اسلام کی بنیاد میں یوں سمجھیں کہ ان کا خون شامل ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے والد محترم حضرت یاسر بن عامر یمن سے یہاں آئے تھے مکہ میں۔ آپ کا تعلق یمن کے علاقے سے تھا۔ ایک گمشدہ بھائی کو تلاش کرتے ہوئے آئے تھے۔ آپ لوگ 3 بھائی تھے، تینوں اپنے بھائی کی تلاش میں آئے تھے، لیکن پھر آپ یہیں رہ گئے اور باقی دونوں بھائی واپس چلے گئے۔ پھر آپ کی شادی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ وہ کنیز تھیں ابو حذیفہ مخزومی کی، اور اس طرح سے آپ کی شادی ان سے ہوئی، اور ان دونوں بزرگ ہستیوں کے جو صاحبزادے تھے ان کا نام حضرت عمار بن یاسر تھا۔ جب اسلام حضور نے اناؤنس کی بعثت اور جس طرح سے پھر اسلام کی دعوت دی، تو بہت ارلی دنوں میں، بہت شروع کے دنوں میں، آپ ایک دن دار ارقم کے دروازے پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت صہیب بھی کھڑے۔ تو آپ نے حضرت صہیب سے پوچھا کہ تم کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کیسے آئے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر دونوں نے حاضری دی اور دونوں نے اسلام قبول کیا، اور حضور کی محبت میں ساری زندگی پر پیش کر دی۔ اور آپ کے اسلام لانے کے کچھ دنوں بعد ہی آپ کے والدین نے، یا شاید بالکل فوراً بعد، آپ کے والدین، دونوں والدین نے، والد صاحب نے بھی اور والدہ صاحبہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہ پورا خاندان اسلام کے اولین مسلمانوں میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے ایمان کی دولت سے جو سرفراز ہوئے۔ اب اس کے بعد ان کے اوپر پھر سختیاں شروع ہوئی۔ سب سے زیادہ سختیاں پہلے آپ کی والدہ محترمہ پہ ہوئیں، اور آپ کے والد محترم پہ ہوئیں، اور پھر آپ پہ ہوئیں، اور اس قدر شدید سختیاں ہوئیں، اس قدر ظلم ہوئے۔ آپ کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، کوئلوں پہ لٹایا جاتا، جسم داغا جاتا، اور کیا کچھ نہیں کیا جاتا، پانی میں لمبا غوطہ دے کے رکھا جاتا، اور آپ سے بار بار یہ اقرار کروانے کی کوشش کی جاتی انہیں ایمان کی حالت سے پھر جائیں۔ آپ کے والد پہ بھی بہت زیادہ ظلم کیا گیا، آپ کی والدہ محترمہ پہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، اور آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ اسلام کی پہلی شہید تھی۔ یعنی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد، حضور کی بعثت کے اناؤنسمنٹ کے بعد، سب سے پہلی شہید ہونے کا شرف ایک خاتون کو حاصل ہے، اور وہ شہید تھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ کو ابو جہل نے بہت بے دردی سے شہید کیا، بہت ظلم سے شہید کیا، اور پھر کچھ ہی دنوں میں آپ کے والد کو بھی شہید کر دیا، آپ کے بھائی عبداللہ کو بھی شہید کر دیا، اور یوں یہ پورا خاندان جو ہے انہوں نے
قربانیوں کی اور استقامت کی اور حضور سے محبت کی اور حضور سے تعلق کی اور حضور پہ واری جانے کی وہ مثال پیش کی کہ اس کی آپ کو بعد میں آج بھی لگتا ہے کہ ایسے اس کی مثال ہی شاید پیش نہیں کی جا سکتی. آپ ایک دفعہ تشریف لے کے گزرے وہاں سے جہاں حضرت یاسر پہ عمار بن یاسر پہ بہت ظلم کیے جا رہے تھے، آگ کے کوئلوں پہ لٹایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم کی طرح عمار پہ ٹھنڈی ہو جا. پھر ایک دفعہ فرمایا اے آل یاسر تمہیں بشارت ہو، جنت تمہاری منتظر ہے. اور یوں حضرت عمار بن یاسر کی محبت، عقیدت، تعلق کا یہ سلسلہ جاری ہوا. آپ کے والدین شہید ہو گئے اسلام کے لیے، بھائی شہید ہو گئے، اور پھر آپ نے دونوں ہجرت حبشہ کے بارے میں کچھ جو سیرت کے ماہرین ہیں ان کا خیال ہے کہ شاید ہجرت حبشہ میں آپ کے شامل تھے یا نہیں شامل تھے. بہت سو نے لکھا ہے کہ آپ ہجرت حبشہ میں بھی شامل، اور بہرحال ہجرت مدینہ میں تو آپ شامل تھے اور مدینہ شریف آپ ہجرت کر کے چلے گئے. اس کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی شریف جب بنی تو مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے بہت کلیدی کردار ادا کیا. اگر کوئی صحابی آپ کے ساتھی ایک اینٹ اٹھاتے تھے تو آپ دو اٹھاتے تھے، آپ دوسرے دو اٹھاتے تھے تو آپ چار اٹھاتے تھے، آپ بڑا بوجھ اٹھا کے لاتے تھے. اور ایک دفعہ آپ نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا ہوا تھا تو کسی نے کہا کہ آپ کی موت نہ کہیں واقع ہو جائے. تو حضور نے فرمایا کہ یاسر جو ہے، عمار بن یاسر جو ہے، یہ ایک باغی گروہ کے ہاتھوں شہید ہوں گے. اور حضور کی بے پناہ احادیث ایسی ہیں جو ہمیں حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے میں نے بتایا کہ ان کی خاندان کے حوالے سے آپ نے فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری آرامگاہ جنت ہے. پھر ایک دفعہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص عمار سے دشمنی رکھے اللہ تعالیٰ سے دشمنی رکھتا ہے. ایک بات جو ان کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ایک نئی جہت نظر آئی، اور وہ یہ کہ ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ عمار کے ساتھ جب کبھی دو باتیں پیش کی گئی، عمار کے سامنے جب کبھی دو باتیں درپیش ہوئیں تو انہوں نے اس کو اختیار کیا جس میں رشد و ہدایت زیادہ ہو. یعنی مومن کی زندگی میں چوائس بہت اہم ہوتا ہے، اور ان کے اچھے چوائس کی، رشد اور ہدایت والے چوائس کی تصدیق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک وہی حدیث ایک اور انداز سے بیان کی گئی کہ عمار رشد و ہدایت والی بات کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ زندگی ترجیحات پہ گزرتی ہے. تو حضرت بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترجیح کہ انہوں نے ہمیشہ رشد و ہدایت کو آپٹ کیا. جب بھی دو چوائسز ان کے سامنے آئے انہوں نے رشد و ہدایت کو آپٹ کیا. حضرت عمار بن یاسر ساری جنگوں میں، سارے غزوات میں شریک ہوئے، اور خلافت کے دور میں، خلافت راشدہ کے دور میں بھی کم و بیش ساری جنگوں میں شریک ہوئے. جنگ یمامہ میں آپ کا ایک کان شہید ہو گیا اور آپ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے. بلکہ جن دنوں میں حضرت عمر کے دور میں جب آپ کوفہ کے گورنر تھے، کوفہ کے امیر تھے، تو وہاں کے کوئی میں سے کوئی سردار تھا وہاں یا کچھ تھا، تو اس نے آپ کو چڑھانے کے لیے یا آپ کے بارے میں ایسی بات کرنے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ ایسا شخص ہمارا گورنر ہے، اس نے آپ کے کان کے حوالے سے مذاق کیا اور ایسی ہلکی بات کی. تو آپ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کان کا شہید ہونا، کان کٹا ہونا میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے، اور یہ میرے لیے کتنے شرف کی بات ہے، کیونکہ وہ حضور کی ساتھ جنگ لڑتے ہوا شہید ہوا تھا. ایک دفعہ
غزداری سے روایت ہے کہ جب بھی تشریف لاتے مجلس میں حضرت عمار بن یاسر، جب بھی تشریف لاتے تو حضور ان کا استقبال بڑے لازمی کرتے۔ کیا ان کی شان ہے کہ حضور ان کے لیے مرحبا فرماتے اور فرماتے مرحباً بالطیب المطیب، اس پاک اور تو یہ اتنے خوبصورت صحابی تھے جنہوں نے ساری زندگی حضور کے لیے قربان کی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت حضرت علی کے جھنڈے تلے پہ جگری سے لڑتے ہوئے 92 سال یا 93 سال یا کہیں 91 سال کا وقت آتا ہے، اس میں آپ کی شہادت، اور جنگ صفین میں آپ شہید ہوئے، اور آپ کا جو وقار ہے، آپ کا بطور صحابی جو آپ کا شرف ہے، اس پہ ساری تاریخ سیرت کی ساری کتابیں فخر کرتی ہیں، آپ کی والدہ پہ فخر کرتی ہیں، آپ کے والد صاحب پہ فخر کرتی ہیں، ان سب اس خاندان نے، اس آل یاسر نے صبر کی وہ مثال قائم کی، استقامت کی وہ مسائل کام کی، حضور سے محبت اور جانثاری کی وہ مثال قائم کی جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ خوش رہیے، صحت مند رہیے، محفوظ رہیے، محدود رہیے، اور اللہ کی امان میں رہیے۔ شکریہ۔